یونس کی آیت نمبر 61، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض۔ اس آیت کی گہرائی میں جائیں تو کیمسٹری کا اشارہ ملتا ہے، علم الکیمیا کا تصور ملتا ہے۔ اور پھر جب ہم کیمسٹری کی بات کرتے ہیں تو تاریخ اور اس کے پس منظر جو ہے ہمیں ایک بہت بڑی داستان کی طرف لے کے جاتا ہے، سٹوری کی طرف لے کے جاتا ہے کہ علم الکیمیا کا جو بانی تھے وہ جابر بن حیان، سائنسدانوں میں، سائنٹسٹ میں جو بانی تھے وہ جابر بن حیان تھے۔ لیکن جابر بن حیان کی اگر پس منظر کو دیکھا جائے، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو جابر بن حیان کو یہ فیضان کہاں سے ملا؟ یہ جابر بن حیان جب مدینہ طیبہ میں آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے آپ کے روضہ پاک پہ، تو مسجد نبوی میں انہوں نے منظر دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، انبوہ کثیر ہے، ازدحام انسانیت ہے، اور انسانوں کی ہجوم میں ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے، خطاب فرما رہی ہیں، آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو جابر بن حیان نے لوگوں سے پوچھا یہ کون شخصیت ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ ہستی ہے جن کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان آگے بڑھتے ہیں اور پھر ان کے آگے زانوِ تلمذ بھی طے کیا، پھر ان کے ساتھ ارادت کا تعلق جوڑا، ان کے مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد اور بڑے بڑے جو تھے راز، ان سے پردہ اٹھایا گیا۔ جابر بن حیان فرماتے ہیں کہ جب تک میں ان کی ارادت میں نہیں تھا اور ان کی بارگاہ تک میری رسائی جب تک نہ تھی، مجھے ظاہری علوم پہ تو دسترس تھی، ان کے آنے کے بعد اللہ نے مجھے باطنی علوم کا بھی سفر طے کروا دیا۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ داستان شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ وہ کون ہے؟ امام جعفر صادق، وہ بیٹے ہیں امام باقر کے۔ امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین لخت جگر ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں سیدہ پاک بطول زہرا سلام اللہ علیہا کے، اور پھر وہ بیٹی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی صاحب قرآن کی بیٹی ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے کہ جن کی نسل کا ایک فرزند جو ہے وہ علم کا اتنا سمندر ہے کہ علم الکیمیا کا ماہر جو ہے ان کی بارگاہ میں آ کے فیض حاصل کر رہا ہے۔ تو پھر ان کی اپنی علوم کی وسعتوں کو پھر جہاں نسل کا اگر یہ مقام ہے تو اصل کی شان کا عالم کیا ہوگا۔